السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں مذہبی اصلاح۔ آج کا سوال ہے کہ آج کے ترقی پذیر اور مسابقتی دور میں چونکہ ہر شخص مصروف ہوتا جا رہا ہے، نیز زمانے کی نئی ایجادات اور سہولیات سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ اسی سہولیات میں سے ایک ڈرائی کلین کے ذریعے دھلائی ہے، اور ڈرائی کلین مشین میں ہر طرح کے پاک ناپاک کپڑے ایک ساتھ پٹرول سے دھوئے جاتے ہیں۔ تو اس طرح دھلے ہوئے کپڑے پاک ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ڈرائی کلین یعنی مشین میں پٹرول ڈال کر دھونے کا عمل ایسا طریقہ تطہیر ہے، یعنی پٹرول ڈال کر دھونے کا یہ کام، یہ ایسا پاک کرنے کا طریقہ ہے جس کا تصور پہلے زمانے میں نہیں تھا۔ جب یہ طریقہ سامنے آیا اور اکابر مفتیان کرام نے اس پر غور کیا تو دو رائے سامنے آئی۔ نمبر ایک، ڈرائی کلین مشین میں جو پاک کپڑے دھلوائے جائیں وہ پاک رہتے ہیں، اور جو ناپاک کپڑے دھلوائے جاتے ہیں وہ ناپاک ہی رہتے ہیں۔ اس لیے جن کپڑوں میں ناپاکی لگی ہو ان کو گھر میں پاک کر کے ڈرائی کلین میں دینا چاہیے، یا واپسی کے بعد ان کو دھونا چاہیے۔ حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی وغیرہ حضرات نے اسی پر فتویٰ دیا ہے۔ اور اس بارے میں دوسری رائے یہ ہے کہ پٹرول پانی سے زیادہ قالع نجاست ہے، یعنی پٹرول پانی سے زیادہ نجاست کو دور کرنے والی چیز ہے، اور وہ نہ صرف یہ کہ کپڑے کو صاف کرتا ہے بلکہ داغ دھبوں کو بھی زائل کر کے خود اڑ جاتا ہے، اور اس سے ازالہ نجاست یقینی طور پر ہو جاتا ہے۔ یعنی پٹرول کے دھونے سے گندگی یقینی طور پر دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے ڈرائی کلین میں اگرچہ ناپاک کپڑا ہی کیوں نہ دیا گیا ہو، اگر پٹرول سے اس کی نجاست زائل ہو جائے، پٹرول سے اگر اس کی گندگی دور ہو جائے تو از روئے فتویٰ اس کپڑے پر ناپاکی کا حکم نہیں لگے گا۔ باقی اگر کوئی شخص احتیاطاً پاک کر لے تو الگ بات ہے۔ اور حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب سابق صدر مفتی دارالعلوم دیوبند کا رجحان بھی اسی رائے کے جانب ہے۔ حضرت کے الفاظ یہ ہیں کہ یہیں سے یہ بات بھی نکل آئی کہ جب پٹرول میں کپڑوں کی گردش کرانے اور جھنجھوڑنے سے کپڑوں کے داغ دھبے، خواہ وہ ناپاکی ہی کے داغ دھبے ہوں، زائل ہو جاتے ہیں اور کپڑا صاف ستھرا ہو جاتا ہے، تو جب کپڑوں میں پٹرول جذب نہ ہو کر اڑ جاتا ہے اور اس کے اڑ جانے کے بعد بھی اثر نجاست یعنی رنگ، بو، مزہ وغیرہ باقی نہیں رہتا، تو کہنا پڑے گا کہ پٹرول ہی سے ازالہ ہوا ہے، یعنی پٹرول ہی سے وہ گندگی دور ہوئی ہے، اور تطہیر نام ہے اسی ازالہ نجاست کا، یعنی پاکی نام ہے اسی گندگی کے دور ہونے کا، خواہ قلب ماہیت کی وجہ سے ہو، جیسے شراب کا سرکہ بن جانا اور سرکے کا پاک شمار کیا جانا، یا محض اڑ جانے سے ہو، جیسے ناپاک روئی کے دھلنے سے روئی کا پاک ہو جانا، یا غسل بالماء کے ذریعے سے یعنی پانی کے دھونے کے ذریعے سے، یا کسی بھی سیال طاہر شے سے غسل کے ذریعے سے، اور یہ صورت یہاں بھی حاصل ہے، لہٰذا اس بنا پر بھی دوبارہ تطہیر کا حکم دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، یعنی اس بنا پر دوبارہ پاک کرنے کا حکم دینے کی ضرورت نہ ہوگی۔ حضرت موصوف کے مذکورہ بالا فتویٰ پر فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے تائیدی دستخط بھی ہیں۔ نیز فتاوی محمودیہ میں بھی کئی فتووں سے اسی موقف کی تائید ہوتی ہے۔ ناپاک کپڑے کے پٹرول سے دھلائی کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں حضرت فرماتے ہیں کہ ناپاکی کا اثر اس میں باقی نہیں رہا تو اس کو پاک کہا جائے گا، کیونکہ پٹرول زیادہ قاطع ہے پانی سے۔ موجودہ دور میں چونکہ اونی کپڑوں کی حفاظت کے لیے ڈرائی کلین کے بغیر چارہ نہیں، اور ایسے کپڑوں کو پانی سے دھونے میں سخت نقصان کا اندیشہ ہے، اور ہر ایک کے لیے اس پر عمل بھی مشکل ہے، اس لیے اس معاملے میں فتویٰ دینے کے اندر توسع کی ضرورت ہے، یعنی اس معاملے میں فتویٰ دینے کے اندر آسانی کی ضرورت ہے، لہٰذا از روئے فتویٰ ڈرائی کلین میں دھلے ہوئے کپڑوں کو ناپاک نہیں کہنا چاہیے، بشرطے کہ ان میں نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو، یعنی شرط یہ ہے کہ ان میں گندگی کا اثر ظاہر نہ ہو۔